بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفل شیر خوار شہزادہ علی اصغر ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے جو کربلا کے میدان میں تھے۔ حضرت امام علی مقام ان کے ساتھ پیار اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے۔ کربلا کے اسی خونی منظر میں کچھ دیر کے بعد جب بھی آپ خیام میں تشریف لاتے اور فرمایا کرتے تھے مجھے اصغر دو، آپ ان کو لے کر بوسہ دیتے اور پیار کرتے پھر چلے جاتے۔ اب یہ حالت ہے کہ فرزند ارجمند نور نظر حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دودھ ہے کہ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کی ننھی سی زبان باہر آ رہی ہے۔ بیچ کے عالم میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، بیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں۔ ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور سوکھی زبان دکھلاتے ہیں، لیکن والدہ کے پاس بھی آخر کیا تھا جو اس معصوم بچے کو دے سکتی تھی؟ اس سے نور نظر کو کیا معلوم کہ جنتی جوانوں کے سردار والد بزرگوار کے پاس آج میرا خشک حلق تر کرنے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ظالموں نے تو پانی بند کر دیا ہے۔ ماں اور باپ کا دل بے چینی سے پاش پاش ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے کی یہ بے تابی دیکھی نہیں جاتی۔ شہزادہ علی اصغر کی والدہ حضرت رباب نے بچے کی یہ بے تابی دیکھی اور پیاس سے بلکنا دیکھا تو حضرت امام علی مقام سے عرض کیا، اس کا صدمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کو گود میں لے جا کر ظالمانے سنگ دل کو دکھائیں، ہو سکتا ہے اس ننھے سے بچے کی حالت کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم آ جائے تو اس کو تو چند قطرے پانی دے دیں، اس کا خشک حلق تر ہو جائے گا، اس سے ان کو کیا عداوت ہو سکتی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خیال سے اپنے اس نور نظر علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور یزیدیوں کے سامنے لے کر چلے گئے۔ شہزادہ علی اصغر شدت پیاس سے اس وقت بھی بلک رہے تھے۔ اسی حالت زار میں حضرت امام نے فرمایا، اے قوم، تم نے میری ان اہل بیت اور میرے رفقاء و احباب کو قتل کر دیا ہے۔ یہ طفل شیر خوار باقی ہے، اسے پانی کا ایک گھونٹ دے دو، ذرا دیکھو تو صحیح اس طرح یہ بے گناہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ دردناک آواز تھی جس سے زمین اور آسمان کانپ رہے تھے اور فرشتے محو حیرت دیکھ رہے تھے کہ جس کے گھر سے ساری دنیا کو رحم و کرم کی بھیک ملتی ہے، اس کے گھر کا ایک ننھا ہونہار بچہ علی اصغر رضی اللہ عنہ پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کا یہ کلام ابھی جاری ہی تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر ہی رحم کرو۔ یزیدی فوجی حضرت امام کا یہ کلام سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اگر اس بچے کو ہی کم از کم پانی دے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ لیکن ابن سعد بدبخت کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور اس نے اپنی فوج میں سے ایک شخص حرملہ ابن کاہل کو حکم دیا، اے حرملہ، حسین کے اس کلام کو قطع کر دے، یعنی اس سے پہلے کہ فوجیوں میں رحم کا جذبہ بیدار ہو، تم اس بچے کو ہی ختم کر دو۔ حرملہ بدبخت نے ابن سعد کا یہ حکم سنا تو فوراً ایک تیر نکالا اور اس زور سے نشانہ لگایا کہ تیر فراٹے لیتا ہوا شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے نازک کان پر آ لگا اور ایک کان کو چھیدتا ہوا دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ نور کا یہ پتلا اپنے شفیق باپ کی گود میں لیٹا ہوا ہی خون میں نہا گیا اور تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں ہی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نور نظر کی موت و شہادت پر شدید غمگین ہوئے اور آسمان کی طرف چہرہ انور کر کے عرض کیا، اے الہ العالمین،
تیری نگاہ میں یہ بچہ ناقہ صالح علیہ السلام سے پست مرتبہ نہیں ہے۔ غیب سے ندا آئی، اے حسین اسے چھوڑ دو، اس کے لیے جنت میں داعیہ موجود ہے۔ پھر آپ اس شگوئے تمنائے دل کو قیام میں لائے تو اہل بیت والوں اور ان کی والدہ محترمہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں اور سکون کا عالم ہے۔ وہ سمجھی شاید اس کا حلق تر ہو گیا ہے، اس کو پانی میسر آ گیا ہے۔ لیکن جب امام قریب آئے تو والدہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لو اپنا بیٹا اصغر، اس کو دنیا کا پانی تو میسر نہیں آ سکا، لیکن ہاں میرے نانا جان علیہ الصلاۃ والسلام ساقیے کوثر کے ہاتھوں اصغر اب کوثر سے سیراب ہو گیا ہے اور اپنے خاندان عالیہ کے شہداء میں جنت کو سدھار گیا ہے۔ والدہ محترمہ کا دل پاش پاش ہو گیا، خاندان اہل بیت کے خاموں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اہل بیت کی حرمان مقدسہ ننھے کی شہادت پر روئیں کہ ان ظالموں کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے پر بھی ترس نہ کھایا اور کس طرح اس کو ظلم کا نشانہ بنا ڈالا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک بیبیوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور چھوٹے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اقدس کو اٹھایا اور خیام کے قریب شہدائے کربلا کی لاشان مقدسہ کے پاس لاش اقدس کو رکھ کر حضرت امام علی مقام نے آسمان کی طرف نگاہ فرما کر آنکھوں سے خون کے آنسو بہا کر عرض کیا، اے الہ العالمین، تیرا شکر ہے کہ حسین کی یہ چھوٹی سی قربانی بھی تو نے قبول فرما لی ہے۔ دوستو، یہ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو شہزادہ علی اصغر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سب سے کم عمر تھے، کیونکہ آپ کی عمر مبارک کم و بیش 6 ماہ تھی۔ شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے ایک درخشاں چہرے، مظلومیت کی سب سے مظلوم سند اور شہادت کا معتبر ترین زاویہ ہیں۔ تاریخ نے آپ سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی نہیں دیکھی۔ آپ کو عاشوراء کے دن آپ کے والد گرامی کی آغوش میں حرملا نے اس وقت تیر مارا جب وہ آپ کی تشنگی بجھانے کے لیے پانی کا تقاضا کر رہے تھے۔ امام علی مقام نے آپ کے معصوم سے جسد اطہر کو خیمہ گاہ کے نزدیک ہی اپنی مبارک تلوار سے قبر کھود کر دفن کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام نے شہزادہ علی اصغر رضی اللہ عنہ کو خون آلود کپڑوں میں لپٹا ہوا ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک تیسری روایت بھی مشہور ہے کہ آپ نے شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے شہدائے کربلا کے ساتھ لٹا دیا تھا، نہ کہ قبر کھود کر دفن کیا تھا۔ دعا ہے اللہ عز و جل معصوم شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔